باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرت تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے بات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رؤیت ملکوت کے بعد اسی مطلب کو جس کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے برہان اور استدلال کی صورت میں، یعنی محسوس کو معقول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جب کمالات کی دنیا میں ملکوت سے مرتبط ہو جائے تو جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ محسوس کہلاتا ہے، اور اسی کو مفہوم اور معقول بنا کر برہان کی شکل میں جب لوگوں کے لیے پیش کرے تو لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ عقلی راستوں سے ہوتے ہوئے وہ بھی ملکوت عالم تک آ سکتے ہیں۔ اور اس کا راستہ یہ ہے کہ جو سیرت انبیاء کی ہے اس سیرت کو پہلے مرحلے میں سمجھیں، جب سمجھ لیں گے دوسرے مرحلے میں جس چیز کو سمجھا ہے اسی کو جا کر دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے لیے دو شرطیں ہیں کہ علم بھی چاہیے اور عمل بھی چاہیے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محسوس کو برہان کی شکل میں معقول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے پہلے مرحلے میں اس کو دریافت کیا، سمجھا، سمجھنے کے بعد اگر اسی مقام پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ معقول کو پھر محسوس بناؤ، یعنی جس کو سمجھا ہے عقل کے سائے میں اسی کو جا کر دیکھو، اور اسی کو دیکھنے کی دعوت دی ہے انبیاء نے۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، ملکوت سماوات کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ خود دعوت جو دی جا رہی ہے دیکھنے کی، اس کا مطلب ہے یہ کام ممکن ہے، دیکھو۔ لیکن تعبیر اولم ینظروا یعنی پہلے نظریہ بناؤ۔ نظریہ ہمیشہ معقولات سے بنتا ہے، عقل کے سائے میں نظریہ پروان چڑھتا ہے، اسی نظریے کو آدمی جب محسوس بنا لیتا ہے یہی ملکوت بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ ملکوت بنتا ہے دو راستوں سے، علم اور عمل کے سائے میں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محسوس کو جو معقول بنایا اور جس چیز کا سہارا لیا وہ برہان محبت تھا، یعنی وہی چیز جو اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہی حقیقت جس کو دریافت کیا، اس کو معقول بنایا، عقل کے سائے میں آ کر پیش کیا تاکہ کوئی انسان اس کا انکار نہ کر سکے۔ معقول جو بنایا تو اس میں استدلال محبت سے پیش کیا، اور محبت کے سائے میں آ کر اپنے محسوس کو معقول صورت میں بیان کیا ہے۔ محبت برہان جو قرآن نے بھی ذکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے معروف ہے۔ محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک محبت ہے غریزی اور ایک محبت ہے عقلی۔ اور برہان میں جس محبت سے ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کو پیش کیا یہ محبت عقلی ہے، محبت غریزی نہیں ہے۔ وہ پہلے فرق معلوم ہو جائے دونوں میں۔ محبت غریزی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے لیکن سبب، منشا اور علت اس کی جسمانیت یا مادیت ہوا کرتی ہے۔ جہاں پہ بھی محبت کا منشا جسمانیت مادی ہو اس کو محبت غریزی کہتے ہیں، البتہ اس کو آپ محبت ذوقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پس محبت غریزی کیا ہے؟ جہاں پہ اشیاء کے درمیان رابطہ ہوتا ہے مادے کی بنیاد پہ، جسم کی بنیاد پہ، جسمانیت کی بنیاد پہ۔ مثلا حیوانات کے اندر ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت غریزی ہی ہے، مادیت کی بنیاد پہ یہ محبت ہے۔ ایک زمانے تک ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے حیوانات میں ایک زمانے تک ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ بھی اولاد کو بھول جاتے ہیں، اولاد بھی پلٹ کے ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ حیوانات کی دنیا یوں ہے۔ بس یہ جو محبت تھی یہ محبت غریزی ہے،
اور محبت غریزئی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ محدود ہوتی ہے، مقطعی، یعنی ایک زمانے تک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وہ محبت جو دائمی ہو محبوب کے ساتھ، وہ محبت عقلی کہلاتی ہے، جس کے اندر دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، جسم، مادیت اور جسمانیت محور نہیں ہے، عقل محور ہے۔ ایک مثال مادے کے عنوان سے عرض کروں، دیکھیں انسان اگر محبت عقلی کے سائے میں زندگی بسر کرے، جب مریض ہو جاتا ہے، مریض ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے، اور یہ کڑوی دوائی انسان کو پسند نہیں ہے۔ کس عنوان سے پسند نہیں ہے؟ غریزے کی بنیاد سے اس دوائی سے نفرت کرتا ہے، چونکہ کڑوی ہے، زبان پہ نہیں رکھتا ہے، لیکن وہی دوائی کھا بھی لیتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ محبت عقلی کی بنیاد پہ۔ عقل کہتا ہے اگرچہ تیرے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لیکن اسی میں تیری بہتری ہے، اسی میں تیرا کمال ہے، اور اس کمال کو پانے کے لیے حتماً اس سے محبت کرو۔ جب تک محبت نہیں کرو گے، بہبودی، صحت مندی، شفا یابی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بس یہاں پہ اگرچہ مزاج کے خلاف ہے، لیکن عقل کے سائے میں کیا ہے؟ دوائی محبوب انسان ہے، اور اس محبوب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ بس محبت عقلی معیار ہے انسانیت کے لیے، اور محبت عقلی کے سائے میں ایک ذات سے لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی محبت عقلی کو پیش کیا ہے کہ اسی عالم کے اندر جا کر دیکھو، جس کو تم لوگوں نے محبوب بنایا ہوا ہے، یہ محبت عقلی کے سائے میں ہے یا محبت غریزی کے سائے میں ہے؟ اور علامت بھی معلوم ہے، اگر یہ محبت غریزی ہو منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ ستارے سے محبت کرو، غروب کر جاتا ہے، منقطع ہو جاتی ہے محبت۔ چاند سے محبت کرو، مقطعی ہے، زمانی ہے، ایک لحظے کے لیے ہے، اگلے لحظے میں ختم ہو جاتی ہے۔ پس جہاں پہ محبت کا رابطہ منقطع ہو جائے، یہ محبت غریزی کہلاتی ہے، اور جہاں پہ رابطہ دائمی ہو محب اور محبوب کے درمیان، وہ محبت عقلی کہلاتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ ایسے رب کو اپنا محبوب بناؤ جس کا رابطہ تمہارے ساتھ دائمی ہو، وہ جو کبھی تمہارے ساتھ مرتبط ہو اور کبھی مرتبط نہ ہو، وہ نہ محبوب ہونے کے قابل ہے نہ رب ہونے کے قابل ہے۔ اگر اس پیرائے میں آپ جا کر دیکھیں تو خداوند عالم سے ہٹ کر جتنی بھی کائنات ہے، آیا ان کے درمیان یہ محبوبیت کا رابطہ عقلی برقرار ہے؟ اصل خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر افول و غروب و طلوع نہ ہو، اور جس کے اندر طلوع و افول و غروب ہو اس کے یہاں محبت دائمی نہیں ہو سکتی، رابطہ دائمی نہیں ہو سکتا، جس کا نتیجہ قہری یہ ہے بس خدا کے علاوہ کوئی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ رب وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر رابطہ دائمی ہو، محبوب بننے کے وہی قابل ہوتا ہے، محبت عقلی کے سائے میں وہی محبوب ہوتا ہے، وہی رب ہوتا ہے جس کا دائمی رابطہ ہو۔ اس عنوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حد وسط محبت کو برہان کے لیے انتخاب کیا اور پوری بشریت کے لیے یہ بیان پیش کیا، اور رہتی دنیا تک یعنی تا قیام قیامت یہ توحید ربوبی کے اس بات کے لیے حد وسط برہان بنام محبت، اور وہ بھی محبت عقلی، یہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے مؤثر ہے، مفید ہے، اور برہان اس عنوان سے تام اور کامل ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی محبت کا سہارا لے کر اس کو بیان کیا ہے۔ اگلے مرحلے میں جب برہان محبت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے، پیش کرنے کے بعد پہلا قدم بشریت کو اٹھانے کی دعوت دی ہے کہ مرتبط ہو خداوند عالم کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ کہا پہلے مرحلے میں عقل اور نظریے کی روشنی میں اپنے آپ کو خدا سے مرتبط کرو، اور یہاں پہ مرتبط کرنے کے بعد جب عقلی پیرائے میں، علمی پیرائے میں یا معرفت کے سائے میں جب خدا کو پہچان لو تو کم از کم ایک علمی رابطہ اس محبوب کے ساتھ برقرار ہو جاتا ہے، لیکن منحصر نہیں ہے، اس رابطے کو بڑھانا ہے۔ اس رابطوں کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہی چیز جس کو آپ نے علم اور یقین کے ساتھ حاصل کیا ہے، اسی علم اور یقین کو
معائنے میں تبدیل کرنا ہے، دیکھنے میں تبدیل کرو، یعنی جو معقول بنایا ہے اس کو آنکھوں کے ذریعے دیکھو۔ اگر اس مرحلے پہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک سے ملکوت میں آ جائیں گے آپ۔ لیکن ملک سے ملکوت میں آنے کے بعد بھی راستہ انسان کا مکمل نہیں ہوا ہے۔ ملک سے ملکوت کے آنے کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لیا ہے اسی مطلب کو، جس کو عقل نے پہچانا تھا، جس کو عقل نے در کیا ہے، اسی کو آنکھوں کے ساتھ پا لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ خود دیکھنے کے بعد انسان اپنی منزل کمال کو پہنچ جاتا ہے؟ کہا نہیں، ایک تیسری منزل ہے، وہاں پہ بھی آنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جس کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اب اسی حقیقت کا مظہر تام بن جاؤ۔ اگر یہ مظہریت آ جاتی ہے ملکوت کے اندر، تب انسان اپنی اس سیر علمی میں، سیر کمالاتی میں اپنے ہدف کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے مقدماتی بات۔ بس علم ہمارے پاس تین طرح سے ہے، اور یہی مقدمہ انشاءاللہ بعض والی آیات اور سیرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ پہلا ہے علم الیقین۔ خوب، اگر علم الیقین نہیں ہے تو انسان کی زندگی عبث ہے۔ البتہ ابھی روایت کا ایڈریس دے دیتا ہوں، جا کر خود مطالعہ کریے گا۔ حضرت صادق آل محمد سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ آپ کی زندگی کن اصولوں پر استوار ہے؟ امام علیہ السلام نے زندگی کے 4 مرحلے بیان کیے اور کہا میرے زندگی کے چاروں مراحل یقین کی بنیاد پہ استوار ہیں۔ یعنی اگر یقین نہیں ہے تو زندگی عبث ہے، زندگی حیوانی ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز ہی یقین سے ہوتا ہے، اور وہ 4 مرحلے کیا ہیں؟ اگر اسی کلمے سے آپ سرچ کریں گے مل جائے گا۔ علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت۔ 4 یقین ہیں جو حضرت نے ذکر کیے۔ کہ پہلا یقین کیا ہے؟ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رزق جو خدا نے مجھے دینا ہے وہ کوئی اور نہیں کھائے گا، بس میں مطمئن ہو کر زندگی بسر کرتا ہوں۔ ایک یقین کیا ہے؟ کہ مجھے یقین ہے کہ میرا کام کوئی اور انجام نہیں دے گا، لہذا میں نے خود کوشش کی کہ اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دے کے جاؤں، یہ یقین ہے مجھے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کے سائے میں جو قرآن بار بار اعلان کرتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ البتہ آیت کے اندر بہت بڑی لذت ہے، لطیفہ ہے کہ اب اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یعنی ہنسنا آپ کو خود انجام دینا ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے ہنسنا انجام نہیں دے گا۔ آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یوں نہیں ہے کہ خدا نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، آپ کو دعوت دی کہ خالی ہاتھ وہاں پہنچ جاؤ اور عیاشی کرو، نہ، اپنے دسترخوان کا انتظام خود کرنا ہے، یہیں سے دسترخوان اپنا بھیجو آخرت میں، تاکہ اسی دسترخوان پہ آپ اپنے خود مہمان ہو۔ میزبان بھی آپ خود ہیں، مہمان بھی آپ خود ہیں، دسترخوان بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے خود بچھانا ہے۔ تیسرا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آخر امری الموت فاجتہد یا فاستعدت، کہ مجھے یقین ہے کہ میرا انجام موت پہ ہوگا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے۔ بس زندگی انسانی عرض کرنے کے والے، البتہ روایت مسئلے 4 طریقے ہیں، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی انسانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یقین سے۔ اگر یقین نہیں ہے زندگی حیوانی ہے۔ جو کام کرے انسان یقین کے سائے میں، جو پڑھے یقین کے سائے میں، اٹھتا ہے یقین کے سائے میں، حرکت کرے یقین کے سائے میں، جو نظریہ اپناتا ہے یقین کے سائے میں، اصل یقین نہیں ہے تو انسانی زندگی نہیں ہے۔ بس پہلا مرحلہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ یعنی بعض حقائق کے بارے میں انسان کو یقین کی حد تک باور ہو جانا کہ جس حقیقت کو میں نے اپنایا ہے یہ بالعلم والیقین یہ صحیح ہے، 100% واقعے کے مطابق ہے۔ براہین کے ذریعے انسان علم الیقین کی منزل پہ آ جاتا ہے، جس طرح کہ یہی براہین تھے۔ محبت کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو علم الیقین کی منزل پہ لانے کی کوشش کی۔ کہا خوب واقعاً سوچنے کی بات ہے کہ وہ رب جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، وہ تو مشکلات کو حل نہیں کر سکتا ہے، وہ تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، خوب جو فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا جو مشکلات سے انسان کو نہیں نکال سکتا وہ رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ خوب اگر اسے انسان کو یقین ہو جاتا ہے، پہلی منزل میں علم الیقین کی منزل پہ آ جاتا ہے۔
وہ علم الیقین کے سائے میں بہت سے لوگ ہیں جن کو یقین ہے، لیکن علم الیقین کے بعد اس علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ مثلا کتنے ایسے ہیں حوضے میں پڑھنے والے، یا حوضے سے ہٹ کے بھی ایسی دنیا ہے لوگوں کی جن کو یقین ہے کہ خدا ہے، بہشت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، یقین ہونے کے باوجود یہ یقین ان کا عین الیقین میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ خیانت کرتے ہیں، ہمیشہ معصیت کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں میں مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ یہ خیانتیں، ڈاکہ ڈالنا، معصیت، یہ کیا ہے کہ علم الیقین کو حق الیقین میں، عین الیقین میں تبدیل نہیں کیا ہے۔ وہ کیسے علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہوتا ہے؟ کا دو راستے ہیں، وہی علم اور عمل صالح کے۔ البتہ قرآن نے 4 تعبیریں استعمال کی کہ انشاءاللہ آپ ناظر ہیں اس بات کی طرف کہ علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہوتا ہی اس وقت ہے جب علم کے ہمراہ عمل آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو یہ یقین ہے جس حقیقت کے بارے میں، اسی حقیقت کے بارے اگر اس کا رویہ بھی چینج ہو جائے، اس کا پتہ ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین تک آ گیا ہے۔ سانپ کا یقین ہے کہ یہ ڈس لے گا، ڈسے گا تو مر جاؤں گا، خوب اس علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کرتا ہے۔ سامنے آ جائے عکس العمل ظاہر ہوتا ہے، اس سے بیٹھا نہیں رہتا ہے، ایک حرکت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس حرکت کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس علم الیقین سے عین الیقین عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر علم الیقین ہے، یہ خود علم الیقین دعوت دیتا ہے عمل کی۔ خود دوسرے مرحلے میں جب عمل کرتا ہے، عمل کرنے میں کہاں جاتا ہے؟ اگر مرتبہ اتم میں آ جائے تو عین الیقین دیکھ لیتا ہے، جس چیز کو اس نے یقین سے حاصل کیا تھا اسی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دفعہ ترغیب دلاتا ہے، افلم ینظروا فی ملکوت السماوات، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ یعنی پہلے نظریہ بناؤ، عقلی بنیادوں پہ ان حقائق کے عالم کو سمجھو، سمجھنے کے بعد جب علم الیقین ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ کہ عین الیقین پہ آ جاؤ۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین آ جائے اور اس کے مطابق عمل بھی ہو انسان، ممکن نہیں ہے کہ اس رہتی دنیا میں جنت اور جہنم کو نہ دیکھ سکے۔ تو پس ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ کہ ہم نے علم الیقین کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ اگر علم الیقین کے مطابق عمل کریں، ممکن ہی نہیں ہے کہ چشم برزخی انسان کی روشن نہ ہو، نہ کھلے، ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ جن کی چشم باطنی کھل جاتی ہے وہ اظہار نہیں کرتے ہیں، کتوم ہوتے ہیں۔ ہر منہ پھٹ کو انسان حقائق عالم کی سیر نہیں کرواتا۔ جو کتوم ہوتا ہے، جو دوسروں کے رازوں کو چھپا سکتا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی جاتی کہ ہاں اس قابل ہو کہ ملکوت عالم کو دیکھ سکتے ہو۔ البتہ اس کا آسان طریقہ جو بعض بزرگان نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی لمبے چوڑے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اور فقط 2 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ واجبات انسان کے ترک نہ ہوں، محرمات کے انسان قریب نہ جائے، بس۔ بڑا معمولی سا نسخہ، مختصر سا نسخہ ہے۔ اور بعض لوگ ہیں ورد کے پیچھے ہوتے ہیں، جی کوئی ہمیں ورد دے دیں تاکہ ہم پہنچ جائے۔ ورد کی ضرورت نہیں ہے آقا، یہ سیدھا سیدھا راستہ جو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے، انتہائی مختصر۔ حتیٰ بعض بزرگان کے کہنے کے مطابق درست ہے کہ نماز شب وہ شارٹ کٹ ترین راستہ ہے لقاء اللہ کا، یعنی اگر لقاء اللہ کی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ ترین اور مختصر ترین راستہ نماز شب ہے، یعنی بہت جلدی انسان پہنچ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن وہی بزرگان کہتے ہیں کہ اگر تم واجبات کی پابندی کرو، محرمات سے پرہیز کرو، حتیٰ تم اٹھو اور فقط اپنے واجبات پہ اکتفا کرو اور اٹھ کر نماز شب کے ٹائم پہ مطالعہ کرو، بعض بزرگان نے ضمانت دی ہے قیامت کے دن ہم نماز شب کا اجر آپ کو دلوائیں گے خدا سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم علم الیقین پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں، اور عمل بھی بڑا مختصر ہے، ہمیشہ واجبات کی پابندی اور محرمات سے اجتناب۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو محرمات کو جانتے ہوئے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، یا واجبات کو جانتے ہوئے ان کو ترک کر دیتے ہیں۔ جاہل قاصر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس سے سہون یا غفلتاً کوئی چیز ترک ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جانتے ہیں یہ کام واجب ہے لیکن ترک کر دیتے ہیں،
اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں یہ کام حرام ہے لیکن پھر بھی انجام دیتے ہیں. اسی ایک راستے کو اگر انسان اپنا لے علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. مگر ہم نے نہیں سنا ہے غیبت حرام ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو انحطاط کا شکار بناتے ہوئے بڑے اس میں لذت سے بیٹھ کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم ملکوت عالم میں کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی مختصر سا راستہ خدا نے بتایا ہے کہ علم الیقین کو عمل کے سائے میں آپ عین الیقین میں تبدیل کر سکتے ہیں. وہ عین الیقین میں اگر آپ نے تبدیل کر دیا تو ابھی درمیانی راستے میں ہیں، مقصد کو نہیں پہنچے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ اس عین الیقین کو یعنی جس کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد وہ جو ملکوت عالم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کا منشا اور منبع اور سبب اور مظہر یہ انسان بن جائے. یعنی وہی کام جو عالم ملکوت میں ہو رہا ہے خود جن اسباب کے سائے میں ہو رہا ہے ان اسباب کی جگہ یہ خود انسان جا کر اپنا لے. یعنی اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ جو ملکوت عالم میں کام ہو رہا ہے وہ اس کے وجود کے ذریعے سے ہو. اگر اس مرحلے پہ آ جاتا یہ ہے حق الیقین. اور انبیاء نے اس حق الیقین تک لانے کے لیے اپنی پوری زندگی بشریت کے اندر گزاری ہے کہ دیکھو ہماری زندگیوں کو دیکھو، علم الیقین سے شروع ہوتی ہے، حق الیقین پہ ختم ہو جاتی ہے. علم الیقین کے بعد ہم عین الیقین پہ پہنچتے ہیں، عین الیقین کے بعد ہم حق الیقین پہ پہنچتے ہیں. حق الیقین پہ پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، پھر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت کی طرف. حق الیقین میں آگے دیکھیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے قابل. فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دینا. قابل کا کام کیا ہوتا ہے؟ لینا. اور یہ لینے دینے کا عمل یعنی فاعل اور قابل جب دونوں کی صلاحیتیں بھرپور ہوں، درجہ اتم ہوں، تب فاعل دیتا ہے، قابل لیتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں نقص آ جائے، دینے والے میں دینے کی صلاحیت نہ ہو یا لینے والے میں لینے کی صلاحیت نہ ہو، تو پھر لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آتا. البتہ چونکہ یہ مطلب پہلے بھی عرض ہو چکا ہے اور صرف یہ مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں چونکہ ہماری بات سے مربوط ہے اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ فاعل میں دینے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن قابل میں لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آتا ہے. مثال بھی عرض کی تھی، مثلا آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، فیلسوف ہیں، وہ 6 مہینے کا بچہ اس کو اعادہ معدوم کی بات سمجھا دیں، آپ سمجھا لیں گے. وہ پس یہاں پہ مشکل فاعل میں نہیں ہے، قابل میں ہے. بسا اوقات برعکس ہوتا ہے کہ قابل میں لینے کی صلاحیت ہے لیکن فاعل کیا ہے؟ وہ بیچارہ جاہل ہے. وہ کتنے ایسے تھے غیر مسلم لوگ جو پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد آ کر دین مبین اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے تھے لیکن ایک ڈپلیکیٹ 2 نمبر منصب خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا. اب لوگ آتے تھے دین کی تعلیمات پوچھنے کے لیے، ان کے اندر یہ تڑپ تھی، قابلیت تھی کہ دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو پائیں، لیکن فاعل میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سمجھا سکے. لہذا لوگ آہستہ آہستہ دین مبین سے دور ہوتے گئے. پس جب فاعل میں صلاحیت نہیں تھی تب بھی لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آتا ہے. فقط ایک صورت میں لینے دینے کا عمل وجود میں آتا ہے کہ دینے والے میں دینے کی بھرپور صلاحیت ہو، لینے والے میں لینے کی بھرپور صلاحیت ہو. جب یہ دونوں صلاحیتیں مرحلہ اتم پہ پہنچتی ہیں، فاعل دیتا رہتا ہے، قابل لیتا رہتا ہے. ایک بات، اور وہ جو قابل لیتا ہے وہ مظہر بن کر لیتا ہے. یہ مظہریت کیا ہے؟ یعنی بدون مظہریت ممکن ہی نہیں ہے کہ قابل کسی چیز کو دریافت کرے. جہاں پہ بھی قابل دریافت کرے گا اس قابل کو مظہر کہتے ہیں. مظہر کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادبی اعتبار سے کیا ہے؟ ظرف ہے. مظہر ظرف ہے، یعنی ایک ایسا ظرف ہے جس میں کوئی چیز آ کر ظہور پذیر ہوگی اور یہ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کا ظرف بنے گا. جو بھی کسی چیز کے ظہور کا ظرف ہوتا ہے اسے عربی میں مظہریت کہا جاتا ہے. مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بجلی کی تاروں میں کرنٹ ہوتا ہے اور اگر ویسے تار پڑی ہو سامنے تو وہ کرنٹ نظر
نہیں آ رہا ہوتا ہے. وہ جب کرنٹ نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ ہو کہ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کرنٹ جو کمال ہے اس تار کے اندر، اس کو پہچاننے کے لیے ایک آلہ بنایا بشریت نے بنام ٹیسٹر. یہ ٹیسٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ مظہر بنتا ہے کرنٹ کا، یعنی وہی کرنٹ جو تار میں ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا. جیسے آپ ٹیسٹر ساتھ میں لگاتے ہیں، وہی کرنٹ جب اس کے وجود کے اندر آتا ہے تو نمایاں ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اور یہ ٹیسٹر کیا بن جاتا ہے؟ اسی بجلی کے لیے مظہر بن جاتا ہے. جو نظر نہیں آ رہی تھی وہی حقیقت اپنے وجود میں لے کر دوسروں کے لیے عیاں کر دیتا ہے اور وہی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. خوب آپ یہاں اس ٹیسٹر سے پوچھو تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارا اپنا ہے؟ کیا کہے گا؟ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب تک وہاں سے نہیں آئے گا میں کسی چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا. ہاں میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہی کرنٹ جو تار میں ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، اگر میرے وجود میں آ جائے تم دیکھنا شروع کر دو گے. بس میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ درست ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ چیز میرے وجود کے اندر آ جائے، جیسے ہی میرے وجود کے اندر آئے گی میں اسی مخفی چیز کو واضح کر دوں گا، اسی محجوب چیز کو مکشوف کر دوں گا، اسی پنہان کو عیاں کر دوں گا. یہ میرے اندر صلاحیت ہے. جو مظہر بنتے ہیں صفات خداوند متعال کے، صفات خداوند متعال قابل دیدن نہیں ہیں، قابل رؤیت نہیں ہیں، قابل ادراک نہیں ہیں. چونکہ قابل ادراک نہیں ہے یہاں پہ مظہریت کی ضرورت ہے. وہ مظہر کیا کرے؟ خدا سے فیض کو لے کر اپنے وجود میں سما کر اس کا اس طرح سے اظہار کرے کہ بشریت کو پتہ چل جائے کہ خدا کی صفات کیسی ہیں، خدا کے اندر چھپے ہوئے کمالات کیسے ہیں. اس مظہریت کو پانے کے لیے یا اس مقام تک آنے کے لیے تیسری منزل ہے حق الیقین کی، کہ حق الیقین میں جب آ جاتا ہے انسان مظہر بن جاتا ہے صفات خداوند متعال کا. خداوند عالم غفور الرحیم ہے. غفور کی صفت کو پہچاننے کے لیے کیا کریں؟ کہ یہ صفت ہے خداوند عالم کی، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے ہو جب تک کہ اس کو مظہر نہ ملے، مظہر میں یہ کمال آ کر نہ سمائے اور پھر ان کے کردار سے یہ ظاہر نہ ہو، آپ غفور اور مغفرت کے کمال کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اسی لیے قرآن کے اندر 4 کلمات ہیں. ایک پہلے عرض کیا تھا قصاص، عفو، صافح اور غفران. یہ غفران آخری درجہ ہے معاف کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ جس نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، نہ فقط یہ کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو جتلاتے نہیں، بغیر جتلائے ہوئے معاف کر دینا یہ کیا ہے؟ صف. لیکن دل میں کدورت رہ جاتی ہے، وہ دل کی کدورت بھی ختم کر دیں اور دل کی کدورت ختم کرتے ہوئے ذہن میں لائیں بھی نہیں کہ اس نے میرے حق میں کوئی غلطی کی، اس کو معاف کر دیں. یہ ہے مغفرت اور غفاریت. یہ ہے وہ یہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب تک سیرت امام حسین ہمیں نظر نہیں آتی اس حقیقت کو درک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا وہی حر جس نے نقشہ کربلا بنایا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، جو باعث اور بانی ہے کربلا کا، جس نے آ کر اتنی عزیز ترین جانیں اولیاء خدا تپتے ہوئے صحرا پہ شہید ہوئی، ان کا باعث اور بانی کون ہے؟ حر. لیکن جب اس غلطی سے پشیمان ہوتا ہے معصوم کی بارگاہ میں آتا ہے، جو صفت غفوریت کا مظہر ہے وہ جا کر اٹھ کر استقبال کرتا ہے اور احساس شرمندگی کرتا ہے. یعنی کوئی ایسا جملہ زبان پہ نہیں لاتا کہ تم نے کیا کیا، بلکہ اپنے کو مکروز پاتا ہے کہ حر اس وقت آئے ہو جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے مغفرت. اب اس کا مظہر بننے کے لیے کون چاہیے؟ یہاں پہ شخصیت امام حسین چاہیے جو مغفرت کا مظہر تام بنے. یہ ذات خداوند عالم کے مقام مغفرت کا تعارف کروا سکتی ہے. وہ یہ کیسے کروائے گی؟ کہ جب تک یہ ملکوت میں آ کر ان سلسلہ علل اور معالیل میں قرار نہیں پاتا یہ کبھی بھی مقام حق الیقین پہ نہیں آ سکتا. پس مقام حق الیقین پہ آنے کے لیے سب سے پہلی شرط مظہر بننا پڑتا ہے،
اور مظہر بن کر خدا کے کمالات کو اپنے وجود میں سمانا پڑتا ہے، اور پھر انہی کمالات کو اپنی سیرت سے جب نمایاں کرتا ہے، ملکوت عالم اس ولی خدا کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ملکوت عالم حق الیقین کے بغیر نہیں چلتا ہے، اور حق الیقین میں پہنچنے کے لیے انسان کو مظہر بننا پڑتا ہے۔ البتہ مظہریت پھر ہر انسان کی اپنے دائرہ وجودی کے اعتبار سے ہے۔ کوئی صفات جلال کا مظہر ہے، کوئی صفات جمال کا مظہر ہے، کوئی دونوں کا مظہر ہے، اور کوئی دونوں میں محدود صفات کا مظہر ہے، اور کوئی مظہر اتم ہے، جتنی خداوند عالم کی صفات ہے تمام کا مظہر ہے۔ پس مظہریت میں سب برابر نہیں ہے۔ یہاں سے سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے پھر تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہی حضرت ابراہیم جو بیت المقدس یا بیت المقدس میں آ کر انہوں نے برہان محبت کے سائے میں مشرکین کو دعوت دی علم الیقین کی، علم الیقین پہ آنے کے بعد عین الیقین کی دعوت دی، عین الیقین کی دعوت دینے کے بعد حق الیقین کی دعوت دی، اور ان تمام مراحل میں سب سے پہلے خود اس مرحلے میں پہنچے پھر دعوت دی ہے، جو سیرت کا پہلو ہے۔ یعنی جب علم الیقین کی دعوت دی تو ایسے عالم میں دعوت نہیں دی کہ خود کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم علم الیقین کی منزل پہ آ جاؤ، نہ، بلکہ پہلے خود اس منزل پہ فائز ہوئے پھر اس منزل کی دعوت دی ہے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات آپ بھی جائیں، بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض اگر علمی یا دینی سوال ان سے پوچھے جائیں خود ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ جو نہ سمجھے سمجھا رہا ہوتا ہے وہ پھر دین کی حالت کیا کرتا ہے وہ معلوم ہے۔ اب وہی جو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، وہ قضاء اور قدر کا پتہ نہیں ہوتا، جبر و تفویض کا خود پتہ نہیں ہوتا ہے، اب لوگوں کو جا کر قضاء اور قدر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، جبر و تفویض سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر ایک ٹانگ اٹھا کے پھر دوسری ٹانگ بٹھا دیتے ہیں، بس یہی جبر و تفویض ہے۔ خود نہ سمجھے سمجھانا، اس کے نتائج اور نقصانات جو مترتب ہوتے ہیں دین پر، دین بھی لولا لنگڑا ہوتا ہے اور دیندار بھی لولے لنگڑے ہوتے ہیں۔ دین اگر صحیح سمجھاؤ تو دیندار بھی صحیح پیدا ہوں گے۔ تمام انبیاء نے اس مرتبے کی دعوت کبھی نہیں دی ہے جس مرتبے پہ وہ خود فائز نہیں ہوتے ہیں۔ علم الیقین پہ آتے ہیں پھر دعوت دیتے ہیں، عین الیقین پہ آتے ہیں پھر دعوت دیتے ہیں، حق الیقین پہ آتے ہیں پھر دعوت دیتے ہیں۔ پس انسانی کمالات کی جو ترتیب ہے وہ علم الیقین سے شروع ہوتی ہے، حق الیقین پہ ختم ہوتی ہے، اور یہی تین منزلیں انسان کی اگر یہ طے کر لے انسان باکمال ہے اور اپنے ہدف کو پا لیتا ہے۔ اور بہترین راستہ اس کا کیا ہے کا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، ایک راستہ وہی جو مختصر واجبات اور محرمات کا ہے، اور اس سے اگر زیادہ سال سمجھنا ہو، کسی سے جب پوچھا گیا کہ بھائی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، کیا کریں، کہ 2 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، 2 قدم اٹھاؤ گے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ پہلا قدم اٹھاؤ اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم اٹھاؤ گے خدا کی بارگاہ میں ہوگے۔ ہم پہلا قدم نہیں اٹھانے کے قابل، نفس پہ قدم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ جس نے نفس پہ قدم رکھ لیا اگلا قدم جو بھی اٹھائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ کتنی خواہشات نفسانی ہیں کہ جو انسان کو زمین گیر کر دیتی ہیں۔ البتہ قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اور یہ قرآن نے بہت زیادہ استعمال کی ہے۔ تہوی، تہوا، ہوائے نفس، یہ ہوائے نفس کہتے ہیں نا، فقد ہوا، یہ ہوا یا تہوی یا تہوا کلمات مختلف ہیں، ہے واو یہ ہوا یا معنی ہم کیا کرتے ہیں خواہشات۔ خواہشات یہ لازم المعنی ہے، ہوا کا معنی یہ نہیں ہے۔ فقد ہوا یا تہول انفس یا تہویل فکر، یہ کلمات قرآن نے متعدد استعمال کی ہیں۔ ہوا یا کا مادہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہے، اگر اسی کی حقیقت معلوم ہو پورا دین یقین جانیے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہوایا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، بعض حیوانوں کی بعض خاص حرکات ہوتی ہیں، ان خاص حرکات سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیوان ہے پرندہ بنام شاہین۔ شاہین ایک آئیڈیل کے طور پہ بشریت کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک جیسے آئیڈیل ہے لیکن دوسری جہت سے یہ انسان کے لیے انحطاط کا شکار ہے اور انسان کے لیے انحطاط کا سبب بنتا ہے۔ شاہین کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، بس اوقات بلند پروازی کرتا ہے، آسمان پہ اپنی پرواز کو پہنچانے کے بعد نگاہ کہاں پہ ہوتی ہے،
وہ جھاڑی میں موجود چوہے پہ. اس حرکت کو عربی میں ہوا کہا جاتا ہے کہ جو اتنی بلندی پہ ہو اور وہاں سے چوہے کو دیکھ کر جب جلدی سے نیچے آتا ہے, اس نیچے آنے کے عمل کو ہوا کہا جاتا ہے. یعنی کہاں پہ پہنچا ہوتا ہے, کیا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں, اور یہ بیماری ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, کتنے ایسے علماء دین ہیں جو محفل میں بیٹھ کے انکساری سے کام لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ انکساری اس لیے ہوتی ہے کہ مزید تعریف کی جائے ہماری. فقط ہوا, یہ حاوی ہے, یہ حاویہ ہے. اس کے انکسار کے پیچھے بھی انانیت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں آیت اللہ نہیں لکھو, لیکن ساتھ میں چند ایک کو لتیڑ دیں گے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. وہ یہ انکساری بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہوائے نفس کا بھی شکار ہے. بس جو بلندی پہ پہنچ کر پستی پہ نگاہ رکھے وہاں پہ کلمہ ہوا استعمال ہوتا ہے, اور یہ شاہین کے اندر ہوتی. وہ کہا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بلندیوں پہ پہنچتے ہیں لیکن نگاہ ان کی اس مردار پہ ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ وہ جو بہشت کا خواہاں ہے وہ بھی ہوائے نفس کا شکار ہے. وہ تمہیں بلندیوں کے لیے خلق کیا گیا ہے, لقاء اللہ کے لیے خلق کیا گیا. نماز پڑھتا ہے, زبان پہ قربتاً اللہ ہوتا ہے, نیت کے اندر جنت میں پہنچنا ہوتا ہے. یہ ہوا کا شکار ہے. کس لیے خلق کیا اور کہاں پہ نگاہ ہے تیری؟ قرب خدا میں آ کر تو حور العین کے پیچھے لگا ہوا ہے. یعنی آ کر عبادت الہی میں لقاء اللہ کی منزل پہ آ کر بھی نگاہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, یہ ہوا کا شکار ہے. اس لیے کہا کہ جو ولی خدا ہوتا ہے وہ تمام تر ہوائے نفس سے مبرہ ہوتا ہے, ذرہ برابر ان کے اندر ہوا. اسی لیے معروف جملہ سید الشہداء کے کیا ہے, ترکت الخلق طرا فی ہواک. ہمارے ہوا اور ہماری خواہشات کہاں ہیں؟ تیری ذات سے وابستہ ہیں. نہ یہ کہ ہم تیری ذات کو ذریعہ بنا کر ہم نے دنیا بٹورنی ہے, یا تیری ذات کو ذریعہ بنا کر بہشت بٹورنی ہے. نا, سب کچھ حسین نے چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین تیرا طالب ہے. جو تیرا طالب اس کو دنیا سے کیا لینا ہے؟ وہ جو دنیا چھوڑ دیتا ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا چھوڑتے ہیں, زاہد بن جاتے ہیں, لیکن نگاہ کس پہ ہوتی ہے؟ آخرت کی نعمتوں پہ. یہ متقی ہے. وہ متقی وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چھوٹی نعمت سے روگردانی کر کے بڑی نعمت کے چکر میں ہو. یہ لالچی ہے, متقی نہیں ہے. اصل تقویٰ ہوتا ہی وہ جو نعمتوں کے چکر میں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ دنیاوی ہیں ان سے بھی اعراض کرتا ہے, اخروی ہیں ان سے بھی بیزار ہوتا ہے. وہ جو ولی نعمت کے پیچھے ہو وہ متقی ہوتا ہے. ہو پس تقویٰ یہ نہیں آگا کہ اچھا کھانا نہیں کھانا ہے کہ حور العین نہیں ملے گی, لذیذ کھانا نہیں کھانا ہے جی حور العین نہیں ملے گی. وہ لذیذ کھانے سے اعراض کر کے حور العین کے چکر میں پڑا ہوا ہے, یہ متقی ہے؟ وہ لالچی انسان ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ انسان بلندیوں پہ پہنچ کے نگاہ اس کی پستی کی طرف ہو, وہاں پہ کلمہ ہوا استعمال ہوتا ہے. اور اسی ہوا سے نجات دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے کہ جب بلند ہو گئے پھر بلندیوں کی طرف جاؤ. پھر بلندیوں پہ پہنچ کے پستیوں کی فکر میں کیوں ہوتے ہو؟ اس لیے کلمہ ہوا پورے قرآن میں استعمال ہو, اور اس کا معنی یہ کہ جو بلندیوں پہ پہنچ کے پستی کی فکر میں ہوتا ہے یہ ہوائے نفس کا شکار ہو چکا ہے. اس سے اپنے آپ کو نجات دینی ہے. لہذا انبیاء نے کیا کیا؟ کہا آؤ ہماری سیرت پہ چلو, ہمارے نقش قدم پہ چلو, جہاں ہم پہنچے وہاں پہ آؤ. اور اس مرتبے پہ پہنچ کے پھر بشریت کو بلاتے تھے. یہیں سے رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا چینج ہو جاتا ہے. مشرکین کو علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین دعوت دینے کے بعد اس تیسرے مرحلے کو اپنی زندگی میں آ کر بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 260. اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی پیچیدہ آیت ہے کہ اکثر مفسرین اس آیت میں آ کر لڑکھڑا گئے ہیں. بعض ادبیات کو نہ سمجھتے ہوئے منحرف ہوئے ہیں, بعض فصاحت اور بلاغت کے قوانین سے آشنا ہونے کی صورت میں منحرف ہوئے ہیں, اور بعض آیات کے صدر و ذیل کو آپس میں منسجم نہیں کر سکے, اس لیے انحراف کا شکار ہوئے ہیں. لیکن بہت کم ایسے مفسرین ہیں کہ جنہوں نے ان تمام قواعد کی روشنی میں جب اس آیت کو غور سے مطالعہ کیا, ایسے حقائق پر فائز ہوئے ہیں کہ واقعاً جو آج فطرت سلیم بشریت ان کو قبول کرتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ آیا یہ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم بأن الله عزيز حکیم. خوب، اس آیت کو ابھی نہ ترجمہ کروں گا اور نہ ہی ابھی اس مطالعے میں جانا ہے، فقط اس آیت کو سمجھنے کے لیے مقدمتاً شان نزول اس کا عرض کر دوں. انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو پھر آیت کی طرف آئیں گے. پہلے مفردات بیان کریں گے، پھر ایک چھوٹا سا مختصر سا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر جو مطالب اس آیت کے اندر موجود ہیں اور وہ جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، جس کی طرف دعوت دی ہے، بلایا ہے، وہ پیغام اس آیت کے اندر کیا ہے ہمارے لیے، کہ جو سیرت کا نمونہ ہے ہمارے لیے. کا یہ آیت کہ جب ابراہیم، یاد کرو اس وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب آرنی، مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ موتیٰ کو زندہ کیسے کرتے ہو. شان نزول میں البتہ یہ سارا روایات کے اندر موجود ہے، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی روایات ہیں اگر ان کی سند تام ہو اور انسان کو یقین ہو کہ معصوم سے یہ کلام صادر ہوا ہے، تو معصوم سے جو کلام صادر ہوتا ہے وہ مخاطب کی سطح فکری کو دیکھ کر کلام صادر ہوتا ہے معصوم سے. لہذا توقع یہ نہ رکھیں کہ جو بات معصوم نے کر دی ہے وہ حرف آخر ہے، نہ، وہ سامنے والی کی سطح فکری کو دیکھتے ہوئے کلام کو بیان کرتا ہے معصوم. اگر سطح فکری بالاتر ہو مطلب دقیق بیان کرتے ہیں، اگر اس سے بھی بالاتر ہو تو پھر رویت ملکوت کی بات کرتے ہیں. کمائیں کی اسی آیت کے ذیل میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں البرہان کے اندر کہ ایک شخص آتا ہے امام باقر علیہ السلام کے پاس اور امام سے آ کے سوال کرتا ہے کہ یہ جو رویت ملکوت یا کیفیت رویت احیاء جو ابراہیم علیہ السلام نے تقاضا کیا خداوند عالم سے، وہ کیسا تھا، یا رویت ملکوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیسی تھی. چونکہ مخاطب میں یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، قرآن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. چونکہ سائل کے اندر یہ صلاحیت تھی، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے امام نے کہا ذرا اپنی آنکھوں کو اوپر بلند کرو. وہ سائل کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آنکھوں کو اوپر دیکھا چھت نظر نہیں آئی، اور ملکوت عالم مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. حقائق کو، باطن حقائق کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. جب دیکھا کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ ابراہیم نے بھی یوں ہی دیکھا ہے. وہ دیکھیں فرق ابراہیم میں یہ ہے کہ جو خود دیکھتا ہے، اور باقر آل محمد کا فرق یہ ہے کہ جو فقط دیکھتا نہیں، اگر قابل میں صلاحیت ہو تو اس کو بھی وہاں پہنچا دیتا ہے. اس عالم تک آنا، اس کے لیے دعوت دی گئی ہے. ہو شان نزول میں تقریباً 5 قسم میں سرسری عرض کر دیتا ہوں. انشاءاللہ سلسلہ کلام انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں رہے گا اور گہرائی سے انشاءاللہ اس آیت کا دنبال کریں گے. پہلا شان نزول جو بڑا سطحی ہے وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی بیت المقدس میں رہتے ہوئے ساحل سمندر پہ دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے، آدھا حصہ اس کا سمندر سے باہر ہے اور آدھا سمندر کے اندر ہے، اور وہ جو باہر ہے اس کو باہر کے وحشی جانور کھا رہے ہیں، اور وہ جو اس کا اندر حصہ ہے مردار کا اس کو دریائی مخلوقات کھا رہی ہیں. اور پھر اس کو کھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جانور ایک دوسرے کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں. یہ منظر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فوراً ہوتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ تو آپس میں درم برم ہو گیا ہے، بقول فارسیوں کے کاتی پاتی ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن خدا ان کو کیسے محشور کرے گا. وہی شبہ فخر رازی، شبہ عاقل و معقول، یعنی ایک ہے جو کھا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو جس کو کھایا جا رہا ہے. جو معقول ہے وہ عاقل کا جز بن رہا ہے اور اس عاقل کو کوئی اور کھا رہا ہے وہ کسی اور کا جز بن رہا ہے. یہ سارا سلسلہ جو آپس میں درم برم ہو رہا ہے، اس کو خدا الگ کیسے کرے گا. وہ وہاں پہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ. خوب بعض نے یہ شان نزول ذکر کیا، ذہن میں رہے. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا پیچھا کریں گے کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا اور کیوں یہ مطالب سطحی انہوں نے آ کر دوسروں کے لیے بیان کیے، اور جو ایک عام آدمی جو معقول ہو، متدین ہو، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، چہ برسے کہ ایک نبی جو اولو العزم ہو انبیاء کی صف میں، ان کے ساتھ چپکا دیے ہیں. خیر، یہ پہلا تھا اس آیت کا شان نزول کے اس منظر کو دیکھا، پھر درخواست کی کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ. دوسرا یہ ہے کہ جب نمرود کے پاس جوانی کے عالم میں گئے تھے
اور وہاں پہ جب استدلال پیش کیا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا قال انا احیی و امید، ہو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں پہ سرکوب کرنے کے بعد اس نے درخواست کی نمرود نے کہ تیرا خدا جو زندہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کا مطالبہ کیا، کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، تاکہ اس کیفیت کا اس کو بدبخت کو بھی پتہ ہو جائے، تاکہ یہ یقین پیدا کر لے خداوند عالم کی ربوبیت کا یا خداوند عالم کے وجود کا اقرار کر لے۔ دو، تیسرا شان نزول جو ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے حضرت ابراہیم پر اور کہا کہ اس سرزمین پہ خداوند عالم اپنا ایک خلیل چننا چاہتا ہے، منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ خلیل میں ہوں۔ جب خصوصیات ذکر کی کا اس خلیل کی ادنی ترین خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہوگا، محبوب خدا ہوگا، جس چیز کا خدا سے مطالبہ کرے گا خدا پورا کرے گا۔ یہ چیز جب سنی ابراہیم کے اندر اشتیاق پیدا ہوا، کہا وہ خلیل میں تو نہیں ہوں کہیں؟ کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، کہا اگر یہ میری دعا مستجاب ہو جاتی مجھے یقین ہو جائے گا وہ خلیل میں ہوں۔ اپنے مقام خلت کو پہچاننے کے لیے یہ دعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتی۔ تین، چوتھا، مرحوم امین الاسلام مرحوم طبرسی مجمع البیان میں ذکر کرتے ہیں، کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ تینوں نہیں ہیں، کہا یہ مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ایک انہوں نے ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، یہ درجہ تھا بالاتر جس کی تلاش میں نکلے تھے، اور وہ یہ تھا کہ پہلی جتنی زندگی گزری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ علم الیقین کے پیرائے میں تھی، براہین کی دنیا میں تھی، دلائل کے ذریعے خدا کو پہچانا تھا۔ اب علم الیقین سے بالاتر عین الیقین کی منزل پہ آنا چاہتے تھے، یعنی جس کے بارے میں یقین پیدا کیا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے دعا کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی۔ علم الیقین سے اوپر آنے کے لیے، عین الیقین کی وادی میں پہنچنے کے لیے دعا کی رب ارنی کیف تحیی الموتی، کہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ پس عین الیقین میں دیکھنا چاہتے تھے، جس کو پہلے جان چکے ہیں، جس کے بارے میں یقین ہے، یقینیات کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ دعا کی۔ یہ چوتھی نظر کہ البتہ یہ بھی دقیق نہیں ہے، آخری نظر جو علامہ نے ذکر کی ہے، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین سے عین الیقین پہ آنا چاہتے ہیں، نہ، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، عین الیقین سے ماورا حق الیقین کی منزل پہ آنا چاہتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ان شواہد کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آیت کے اندر کون سا ایسا قرینہ ہے جو قرینہ حق الیقین ہونے کے ساتھ سازگار ہے، عین الیقین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، علم الیقین ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور شبہ عاقل و معقول کے ساتھ اصلا سازگار نہیں۔ اصلا نمرود کی بات نہیں ہے کہ نمرود کے مطالبے کے بعد یہ درخواست کی ہو، یا مقام خلت پہ پہنچنے کے لیے یہ چیز درخواست کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حق الیقین کو دریافت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا، خداوند عالم نے اس مطالبے کو عملی جامہ پہنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق الیقین کی منزل پہ آتے ہیں، مظہر صفات خداوندی قرار پاتے ہیں، اور اس مظہریت کے بعد بشریت کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جن کو طے کیا جا سکتا ہے، اگر تم بھی اس منزل پہ آنا چاہتے ہو اپنے آپ کو خالص کرو، یہاں تک آ سکتے ہو۔ خوب، یہ مقدمتاً یہ 5 احتمالات جو آیت کے اندر موجود تھے، اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب بھی دیں گے، اور وہ قواعد جن کی روشنی میں ان کو جھانسا ہوا ہے ان قواعد کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ خوب، لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ خواہ یہ کہ اسی آیت میں جتنے کلمات موجود ہیں ان کی ایک دفعہ مفردات کے پاس آپ لوگ مطالعے میں رکھیں۔ مثلا وہی رویت کا معنی کیا ہے، احیاء کا معنی کیا ہے، موتا کیا ہے، سرہنہ کیا ہے،
یعنی یہی کلمات جو مفردات استعمال ہوئے ہیں ان کو گہرائی سے مطالعے میں رکھیں ایک، اور دوسرا ادبی قوانین کو ضرور اس کے اندر آ کر اعمال کریں کہ یہاں پہ فعل ہوا ہے، لازم ہے، متعدی ہے تو ایک مفعولی ہے، دو مفعولی ہے، ان میں پھر فرق کیا ہوتا ہے، ایک ہوا تو کیا ہوگا، دو مفعولی ہوا تو کیا ہوا، آیا کوئی حقیقت کے سمجھنے میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں۔ اور آخری بات، صدر و ذیل آیت کو حتماً گہرائی سے مطالعہ کریں، کیوں آیت عزیز حکیم پہ ختم ہوئی ہے، علیم و قدیر پہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اور یہی وہی قرائن ہیں کہ جن قرائن کی روشنی میں انشاءاللہ یہ مطلب مبرہن کریں گے کہ یہ مطلب حق الیقین پر پہنچانے کا ہے، نہ کہ عین الیقین کے جو مرحوم طبرسی نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے، بعد میں عرض ہوگا۔